الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك رواه الإمام الحمام الأحمد في مسنده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو، آج 15 دسمبر 2024 بروز اتوار ہے اور میں حضرت مولانا محمد خان دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آج یہاں جامعہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ میں سالانہ تقریب اور خوش نصیب طلباء کی دستار بندی کے پروگرام سے مخاطب ہوں۔ میرے دوستو، رب کریم نے ان تمام نونہالان امت کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو ان بچوں کو مبارکباد، ان کے پیرنٹس، ان کے والدین کو مبارکباد، ان کے اساتذہ کو مبارکباد۔ میری دعا ہے اللہ پاک ان کا یہ پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ اگر اس پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو اللہ کرم سے پورا فرما دے، کوئی زیادتی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے تقریب ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا مطلب قرآن کا مقام اور مرتبت بتانا ہے، اور قرآن کریم کا مرتبت آپ کی خدمت میں یوں پیش نظر رکھ رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے یہ کلام اللہ آپ کو اور ہمیں آخری امت پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کرم فرما کے دیا ہے۔ یہ قرآن کریم جو آپ کے اور میرے پاس آج دو گتوں کے درمیان موجود ہے، جب یہ قرآن کریم نازل ہوا تھا تو یہ ایسے لکھا ہوا موجود نہیں تھا، بلکہ یہ 3 طرح، 4 طرح، 5 طرح قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے۔ پہلی ترتیب یہ تھی کہ قرآن کریم نازل ہوتا، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام یاد فرما لیتے۔ دوسری ترتیب یہ ہوتی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لکھوا دیتے۔ تیسری ترتیب یہ ہوتی کہ صحابہ کرام کو یاد کروا دیا جاتا۔ ان میں چوتھی ترتیب یہ ہے کہ یا تو وہ پتھر پہ لکھا جاتا، یا پھر چمڑوں پہ لکھا جاتا، یا پھر درخت کے پتوں پہ لکھا جاتا تھا۔ پتے پہ چھید کے لکھیں تو جیسے پتا سوکھتا ہے لکھائی واضح ہو جاتی ہے، یا اسی طرح پہاڑوں پہ لکھا ہوا ہے، اور یا پتھروں کے اوپر صحابہ کرام نے لکھ کے دیا، یا چمڑوں کے اوپر لکھ کے دیا۔ میں نے الحمدللہ اپنی آنکھوں سے مکہ مکرمہ کے اندر وادی اسیلہ میں، یہ غار حرا کے بالکل قریب ہے، اس وادی میں اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کے ہاتھوں قرآن پتھروں پہ اور پہاڑوں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ جب یہ مجھے پتہ چلا کہ وادی اسیلہ میں یہ لکھے ہوئے ان کے الفاظ موجود ہیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ آیت ایک پیغمبر کے صحابی نے سن 80 ہجری میں، وہاں لکھا ہوا ہے 80 ہجرہ، اس سن کے اندر اس نے آ کر اپنے ہاتھ سے پہاڑ کو چھید کے لکھا تھا۔ تو میں دیکھنے کے لیے وہاں گیا۔ رب جزا خیر عطا فرمائے ہمارے حضرت مولانا محمد اکرام صاحب کو، جو مکہ مکرمہ میں ہمارے میزبان بھائی ہیں، ان کی وساطت سے ہم وہاں گئے۔ ہمارے حضرت مولانا غلام رسول مینگل دامت برکاتہم العالیہ، جو جمعیت علماء اسلام سعودی عرب کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی ساتھ ہمارے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے جا کے ان آیات کو چھوا بھی، انہیں ہاتھ بھی لگایا، انہیں پڑھا بھی اور اس کی زیارت بھی کی ہے کہ جو پیغمبر کے صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے کتابت کی ہے،
میرے دوستوں میری بات کا مطلب قرآن ہم پارے پاس ان ترتیبوں سے گزر کے آیا ہے، یوں دو صفوں کے درمیان، دو گتوں کے درمیان لکھا ہوا حضور پاک کے دور میں اکٹھا نہیں تھا، الگ الگ تھا۔ پھر یہ کلام ہم تک کیسے آیا؟ حضور پاک علیہ السلام کی ہر وقت خواہش ابھرتی تھی، حضور کی چاہت ابھرتی تھی، اللہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے جس کی وجہ سے یہ کلام تازہ دم ہو کے اگلی نسلوں تک پہنچے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ابتداءً یہ ترتیب رکھی کہ جبرائیل سنانے آتے، حضور پاک علیہ السلام ریوائزنگ شروع فرما دیتے، دہرائی شروع فرما دیتے، ساتھ ساتھ یاد کرنا شروع فرما دیتے۔ جلدی اس لیے کرتے تاکہ قرآن کریم اگلی نسلوں تک جلدی پہنچ پائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ ترتیب رکھی تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ قرآن کریم کھولیے، 29واں پارہ کھولیے، سورۃ القیامہ کھولیے، سورت کا پہلا رکوع کھولیے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوبم یہ کام مت فرمائیے کہ آپ قرآن کریم پڑھنے میں جلدی فرماتے ہیں، آپ یوں مت کیجئے۔ اب سوال اٹھتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے یہ کام تو اپنی مرضی سے نہیں کیا، وجہ اس کی موجود ہے، بیس اس کی موجود ہے، بنیاد اس کی موجود ہے۔ وہ بنیاد یہ ہے تاکہ کلام جلدی یاد ہو، اگلی نسلوں تک پہنچے۔ تو رب نے اس کا جواب دیا لتعجل بہ، محبوبم ہمیں آپ کی جلدی کا علم ہے۔ یہ لام تعلیلیہ ہے، وجہ بتا رہی ہے۔ فرمایا لتعجل بہ، محبوبم ہم آپ کے اس جلدی کی وجہ کو جانتے ہیں۔ اگر آپ اس خوف کے اندر بات فرماتے ہیں کہ آپ کو خدشہ ہے کہ یہ اگلی نسلوں تک جائے گا کیسے، اس کے لیے جلدی کی جائے تو فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اگر آپ کو یہ خدشہ لاحق ہے اگلی نسلوں تک قرآن جائے گا کیسے، یہ آپ کے اللہ کی ذمہ داری ہے۔ جس نے قرآن اتارا ہے یہ قرآن اگلی نسلوں تک پہنچا کے دکھائے گا۔ یہ کلام اللہ کی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ یہ آیت بتا سمجھا سنا واضح کر رہی ہے کہ اے لوگو، قرآن کریم کے پھیلانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، یہ معاملہ رب کا ہے۔ اب میں ایک جملہ سنانے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ جو خوش نصیب بچے بیٹھے ہیں مولانا کے مدرسے میں پڑھ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے قرآن کریم اپنے سینے میں رکھا ہے، تو کیا ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ ان سینوں کا انتخاب ان کے پیدائش سے پہلے اللہ نے کر لیا تھا، ان کے والدین کے اللہ نے طے کر لیا تھا کہ ان کی اولادیں قرآن کے حامل بنیں گی، قرآن پڑھنے والے بنیں گی۔ آج جس شخص کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، جس کے دماغ میں حضور پاک کا فرمان ہے، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن اور کلام ہے، یہ سینہ وہ خوش قسمت ہے کہ اس کے پیدا ہونے تو چھوڑو، اس کے باپ داداؤں کے پیدا ہونے سے پہلے بھی یہ طے کر دیا گیا تھا۔ یہ سینے اپنی صلاحیت لگائیں گے، یہ لوگ اپنی جوانیاں لگائیں گے، یہ لوگ اپنی طاقت ہمت قوت سکت لگائیں گے اور اپنی زبانیں اور اپنی تمام معاملات کو، اپنے اوقات، اپنے اموال، اپنی اولاد کو وقف کریں گے، اور ان کی اولادوں کا انتخاب اللہ نے ان کی پیدائش سے پہلے کر دیا تھا۔ فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، محبوبم یہ قرآن کریم پھیلانے کا معاملہ ہمارا ہے، ہم اس کو پھیلا کے دکھائیں گے۔ میرے دوستو یہ بات اللہ نے حضور سے وعدہ تو کر لیا، اور اس وعدے کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے اس وعدے کی تکمیل کے لیے ترتیب بنائی ہے۔ آج علماء بیٹھے ہیں، مدارس مساجد مکاتب بنا کے بیٹھے ہیں، ادارے بنا کے بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی کمائی کے اڈے نہیں ہیں، یہ کوئی کمائی کی دکانیں نہیں ہیں، یہ کوئی جو پلازاز اور یہ مالز نہیں ہیں کہ یہاں پر کوئی بزنس ہوتا ہے، بلکہ یہ تو اپنا ٹائم دیتے ہیں اللہ کے لیے، یہ تو اپنی جوانی لگاتے ہیں اللہ کے لیے، یہ اپنی طاقت قوت و ہمت لگاتے ہیں رب کریم کے لیے، تاکہ جو حضور پاک پہ اللہ نے قرآن اتارا وہ حضور پاک کی خواہش کے مطابق دنیا تک پہنچے اور ذریعہ ہم لوگ بن جائیں۔ ورنہ مولوی کاروبار کرنے پہ آئے تو کسی کا باپ بھی اس سے بڑھ کے کاروبار نہیں کر سکتا۔ عالم دین اگر تجارت
تجارت پہ آئے تو کوئی بڑھ کے اس سے تجارت نہیں کر سکتا. عالم اگر بزنس مین بنے اس سے بڑھ کے کوئی نہیں بن سکتا. میں صحابہ اور صحابہ کے بعد کی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں, آپ ذرا اس پہ غور کرنا. حضرت عثمان غنی کتنے بڑے بزنس مین تھے, کتنے بڑے تاجر تھے. آج عثمان ذو النورین کے نام کا حصہ غنی بن گیا ہے. غنی کا مطلب کیا ہے؟ یہ بندہ صرف کاروباری نہیں تھا, صرف بزنس مین نہیں تھا, صرف تاجر نہیں تھا, بلکہ سخی بھی تھا. اللہ نے اس کو دل بھی دیا تھا اور دل گردے کے ساتھ خرچ کرنے کا انداز بھی دیا تھا. تو انہوں نے بھی کاروبار کیا. اور ابو عبد الرحمن رافت پاشا رحمہ اللہ نے رجال حول النبی میں لکھا ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے کاروباری تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی بیویوں کو سمن 8واں حصہ دیا جا رہا تھا تو اس کے لیے سونے کی تقسیم کا وقت آیا. سونے کی تقسیم کا وقت آیا تو کلہاڑیوں سے سونا کاٹ کے ان کی بیویوں کو 8واں حصہ دیا گیا. جو سمن کا حصہ بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے خاوند کی وفات کے بعد وراثت میں, اس کے لیے کوئی چھری کی بات نہیں ہے, چھرے کی بات نہیں ہے, کوئی ڈنڈے سوٹے کی بات نہیں ہے. کلہاڑیوں سے چیرا گیا, کلہاڑیوں سے توڑا گیا اور اتنا زیادہ سونا تھا کہ اتنے ٹن اور اتنے من پہ بانٹا گیا. اس سے پتہ چلا اگر اللہ والا, اگر عالم جس کے سینے میں علم ہو وہ تجارت پہ آئے تو کبھی خسارہ نہیں اٹھائے گا, اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوگی. اگر صحابہ کے بعد کی بات کروں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے لیے موجود ہے کہ ان کے اپنے مستودع ہوتے تھے, اپنے مخازن ہوتے تھے, اپنے مخزن موجود ہوتے. مستودع کا معنی ان کا گودام موجود ہوتا جہاں ان کا مال بھی اور خام مال بھی پڑا ہوتا. کہتے ہیں اتنا مال ہوتا تھا کہ ان کے اس رجسٹر کے حساب رکھنے کے لیے جن کا ان میں پورا نظام موجود تھا, یہ نقد پہ لے رہا, یہ ادھال پہ لے رہا, اور اس کا کام سیل پہ ہے, اس کا کام ہول سیل پہ ہے, تو اس کی رجسٹروں کے استعمال کے لیے پوری ایک ٹیم موجود ہوتی تھی جو لوگوں کے ناموں کا اندراج اور اخراج کیا کرتی تھی. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ تو اتنے دریا دل آدمی تھے کہ وہ کہتے تھے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے, کاروبار کریں گے. کہتے ہیں جس دن جاڑے کا وقت ہوتا یعنی آسمان پہ بادل ہوتے اور وہ عصر کا وقت ہو جاتا تو امام ابو حنیفہ عصر کے وقت ہی دکان بند کر دیتے. کہتے وائٹ اور آف وائٹ کپڑے کی پہچان نہیں ہو سکے گی, اب تو اندھیرا چھانے لگا ہے, کہیں میں حرام مال گھر نہ لے جاؤں. امام ابو حنیفہ تو وہ تھے, ایک جگہ جا رہے ایک شخص نے دیکھا تو راستہ پلٹ لیا, راستہ بدل لیا. حضرت امام صاحب نے اپنی ٹیم سے پوچھا یہ بندہ ہمیں دیکھ کے راستہ چینج کیوں کر رہا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو فلاں کمپنی میں آپ سے قرض لے کر گیا تھا اور ابھی تک لوٹا نہیں سکا بیچارہ, اسی لیے شرم کے مارے اس نے راستہ بدلا. فرمائے اسے بلاؤ. بلایا گیا, پوچھا کیوں راستہ بدلا؟ اس نے کہا جی شرم آ رہی تھی, ہم نے آپ کا قرضہ نہیں لوٹایا. حضرت امام صاحب نے اسے دیکھا, اللہ والا ہے, غریب بندہ ہے, بچوں کا پالنے والا ہے, اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے والا ہے, اس کی ضرورت کو دیکھا اور اس کی حقیقت کو جانا تو فرمایا اس کا حساب نکالیں. حساب نکالا تو ایک رجسٹر لاکھوں کا اس زمانے میں بنا. آج سے 1375 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, لاکھوں درہم کا معاملہ نکلا. حضرت امام صاحب نے فرمایا تم غریب بھی ہو, عالم بھی ہو, اپنے بچوں کا رزق حلال میں پیٹ بھی پالتے ہو, جاؤ ہم نے تمہیں قرضہ معاف کر دیا ہے, تم اللہ کے لیے خوش ہو جاؤ. آئندہ مسلمان کو دیکھ کے راستہ نہ بدلے. میری بات کا مطلب عالم تجارت میں آئے, عالم کاروبار میں آئے, عالم مارکیٹ میں آئے, عالم معاملہ سنبھالے تو بہترین ماجبین دل نشین حسین طریقے سے استعمال کر سکتا ہے, اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے. لیکن پھر آپ کے بچوں کو کون پڑھائے گا, ان کا مستقبل کون روشناس کرائے گا, روز روشن کی طرح ان کے فیوچر کو برائٹ کون کرے گا؟ اس کے لیے جماعت چاہیے, افراد چاہیے, اشخاص چاہیے, طبقات چاہیے, علماء کا گروپ چاہیے جو مستقل بیٹھے اور لوگ ان کے پاس آئیں, آ کر اپنے بچوں کو پڑھائیں. کیونکہ قرآن کریم سورت نمبر 9 سورت توبہ رب کریم کا اعلان ہے, فرمایا وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
عالم اور فقیہ کی شان یہ ہے, عالم اور فقیہ کا مرتبہ یہ ہے کہ لوگ ان کے پاس چل کے آئیں گے, یہ انہیں علوم سے متمتع کریں گے, لوگ ان کے پاس چل کے آئیں گے, یہ انہیں علم دیں گے, اللہ کا پیغام سنائیں گے, نبی کا فرمان سنائیں گے. میرے دوستو, رسالت مآب علیہ السلام نے جو قرآن کریم وصول کیا تھا, میں نے بات چلائی تھی, وہ دو گتوں کے درمیان نہیں تھا, پتھروں پہ لکھا ہوا, چمڑوں پہ لکھا ہوا, پتوں پہ لکھا ہوا, ضبط باللسان ضبط بالصدر کے ساتھ قرآن آیا تھا. پھر یہ دو گتوں میں کیسے آیا, اکٹھا کیسے ہوا, ہم تک کیسے پہنچا, اس کے لیے صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں, اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے قربانیاں دی ہیں. آپ کہیں گے کیسے دی ہیں, میں آپ کی خدمت میں بات کرنے لگا ہوں, توجہ رکھنا. جب یمامہ کی جنگ ہوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ, ختم نبوت کے منکر کے ساتھ, اس بے ایمان نے ختم نبوت کا انکار کیا, صحابہ نے انہیں نیزے کی انہی پہ رکھا, اور جب وہ تحقیق ہوئے, ختم ہوئے, 26,000 مسلمہ کذاب والے مرے, تو رسول اللہ کے 1200 صحابہ شہید ہوئے, اور 700 اس میں قرآن کے قاری تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صدیقی دور مسعود تھا, صدیقی دور مبارک تھا. تو ابوبکر صدیق کو ایک فکر سوار ہو گئی, اور یہ فرمانے لگے, لوگوں اگر حافظ قرآن, عالم قرآن, قاری قرآن, مفتی قرآن, مفسر و محدث قرآن یوں شہید ہوتے گئے, دنیا سے چلے جاتے گئے, تو اگلی نسلوں تک قرآن کی تعلیم دینے کے لیے کہیں افراد کم نہ ہو جائیں. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش تھی قرآن اگلی نسلوں تک جائے, اس کے لیے کیا کریں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے صحابہ, حضور پاک کی اہل بیت پہ مشتمل جو پارلیمنٹ بنائی تھی, اس کا اجلاس طلب کیا, انہیں بٹھایا, کئی دن تک وہ سر جوڑ کے بیٹھے رہے. پھر یہی فیصلہ ہوا کہ جو قرآن پتھروں پہ لکھا ہوا, جو قرآن پتوں پہ لکھا ہوا, جو قرآن چمڑوں پہ لکھا ہوا, اسے اکٹھا کریں, ایک کتاب کی شکل دیں, اور لوگوں کے حوالے کریں, اس کی کاپیز کرا کے آگے بھجوائیں گے. مختلف ممالک میں یہ قرآن پہنچے گا, مختلف جگہ تک یہ کلام پہنچے گا. جب لوگوں تک جائے گا, لوگ اس دین کو سنیں گے, قرآن کو سنیں گے, اور لوگ شریعت کی بات جانیں گے. تو ان تک جب یہ بات پہنچے گی, وہ قرآن کی تعلیم سے بہرور ہوں گے, قرآن کی تعلیم سمجھیں گے, قرآن کی تعلیم سمجھائیں گے, قرآن پر عمل کریں گے, قرآن پہ عمل کرائیں گے, قرآن کے مطابق معاملہ چلائیں گے. تو لہٰذا ضرورت ہے کہ اس کلام اللہ شریف کے لیے کاپیز بنوائی جائیں. تو ابوبکر صدیق کے دور میں قرآن جمع ہوا, آج امت کے پاس ہر جگہ موجود ہے. میرے دوستوں, میں سمجھانے لگا تھا کہ قرآن کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اکٹھا ہوا اور ہم تک آیا. اچھا, اکٹھا کیسے ہوا؟ اس کے لیے بھی دو شرائط رکھی گئیں, دو شرطوں کے مطابق قرآن کی آیات اکٹھی کی گئیں. اب وہ دو شرطیں کون سی ہیں؟ اس امت کی بڑی شرائط میں ایک شرط رکھی گئی, دوسری شرط اس سے بھی سخت رکھی گئی. اب دو شرطیں ذرا توجہ رکھنا, میں سمجھانے لگا ہوں. سب سے پہلی بات, حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں صحابہ اور اہل بیت کے اتفاق سے یہ طے پایا کہ قرآن کریم کی ہر وہ آیت قرآن کے اس جگہ میں حصہ بنائیں گے, اکٹھا کرنے کی کتاب کا حصہ بنائیں گے. جو قرآن کی آیت تمام حفاظ کو یاد ہوگی, کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے عرض اخیرہ میں جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, قرآن کا دور جن لوگوں کے ساتھ کر کے حافظ بنا دیا تھا, اب ان کو قرآن کی آیت یاد ہوگی تو منسوخ تو نہیں ہوگی, کیونکہ عرض اخیرہ تھا. فرمایا جی ہاں. کہا ہاں ہاں, وہ آیت رکھیں گے. پہلی شرط تھی, اور دوسری شرط اس سے بھی سخت تھی. فرمایا وہ یہ تھی کہ جو بندہ قرآن کی آیات لائے گا, وہ اپنے ساتھ ایک گواہ اور بھی پیش کرے گا, اور وہ یہ حلف دے کے کہے گا کہ میرا اللہ واحد شاہد ہے, اللہ حاضر ناظر ہے, میرے رب کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں, جب یہ آیت قرآن کی حضور پہ اتری, میں نے بھی سنی, اس نے بھی سنی, وہ دو گواہ بتائے گا, تب جا کر یہ کلام اللہ کی آیت حصہ بنے گی. کہا جی اوکے, بہت اچھا, طے ہو گیا. یوں معاملہ چلنا چلانا شروع کر دیا. الحمد کی الف سے والناس کی سین تک 540 رکوع اکٹھا کرنا شروع کر دیا. 114 صورتیں اکٹھا ہونا شروع ہو گئی, 7 منازل شروع ہو گئی, آیات آتی گئی, لکھا جاتا رہا, دو دو گواہ گواہی دیتے رہے, قرآن کی آیات جگہ بنتی رہی. لیکن دو آیات ایسی تھی جس پر ایک شرط تو پوری تھی لیکن ایک شرط ٹوٹ رہی تھی. وہ شرط کیا تھی کہ وہ تمام
तमाम हुफ्फाज को याद थी आयात वो दोनों, और वो उस अर्ज़ अखीरा में भी थी, लेकिन गवाह एक था जब ये आयत उतरी थी, दूसरा गवाह नहीं था, और उस गवाह का नाम था हजरत खुज़ैमा इब्न साबित अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। ये पैगंबर के वो सहाबी हैं जो तन्हा हुजूर के पास बैठे थे, उस वक्त कोई और दूसरा साथ गवाह नहीं था। ये आयत उतरी थी, हुजूर ने इनको लिखवा दिया था। अब हुजूर तो दुनिया से रुखसत हो गए, खुज़ैमा के पास झूठी गवाही भी नहीं है, दूसरी गवाही भी नहीं है। खुज़ैमा दो आयत लाए, एक आयत सूरत तौबा की आखिरी आयत फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह की आयत, एक आयत जो थी वो सूरत आज़ाब में 21वें पारे के आखिरी सफ़े की आयत थी, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबा व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। ये दो आयत थी जिन पर गवाह एक था, बाकी शर्तें पूरी थी। वो आए हजरत ज़ैद इब्न साबित के सामने जो कातिबीन वही की कमेटी के सरबराह थे, कुरान जमा करने वाली कमेटी के सरबराह थे, और आकर आयत लिखी हुई दे दी। उन्होंने देखी बाकी कुरान की आयत, हुफ्फाज से पूछी अरसा अखीरा में थी, सबने कहा हाँ हाँ जी थी। तो फरमाया जी बहुत अच्छा, फरमाया बहुत अच्छा, कहा जी बहुत अच्छा, तो एक बात बताओ, कहा जी वो क्या, तुम्हें याद है, कहा जी हाँ हमें याद है। तो फिर कहा अच्छा अब दूसरा गवाह लाओ। वो फरमाने लगे कहा जी दूसरा गवाह तो इस पर मौजूद नहीं है। वो बड़े परेशान हुए, उन्हें शौक लगा, उन्होंने कहा हर आयत में दूसरा गवाह मांगा, कहीं न कहीं से मिल गया, तुम भी तलाश करो, हो सकता है दूसरा गवाह हो। इसने कहा अल्लाह वाहिद शाहिद है, रब जानते हैं जब मैं ये आयत लिख रहा था दूसरा बंदा साथ मौजूद नहीं था, मैं अकेला ही बैठा था, और मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि हदीस पाक के मुताबिक अशहादतु ज़ूर, जो झूठी गवाही है वो बंदे को जहन्नम ले जाती है, डायरेक्ट जहन्नम पहुंचाती है। लिहाजा मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता, और वो भी कुरान के लिए दूं, वो भी अल्लाह के कलाम के लिए दूं, वो भी रब की वही के लिए दूं, और उस अमानत के लिए दूं जिसमें मैं पैगंबर और उम्मत के दरमियान अमीन हूं, अमानतदार हूं, मैं इस पर झूठी गवाही नहीं दूंगा। हजरत ज़ैद इब्न साबित ने फिर सहाबा अहले बैत के इजलास के सामने ये मसला पेश किया कि जी कुरान तो पूरा, लेकिन इन दो आयत पे बिस्यार कोशिश के बावजूद भी दूसरा गवाह नहीं मिला। पहली शर्त तो पूरी है, सब हुफ्फाज को याद है, कुरान का हिस्सा है, अब लिख लें, क्योंकि दूसरा गवाह तो नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबा और पैगंबर के अहले बैत ने जब हजरत खुज़ैमा को तलब किया, तो जो बुजुर्ग सहाबा और अहले बैत के अफराद बैठे थे, उन्होंने कहा इन आयत को लिखेंगे और दूसरा गवाह भी होगा। कहा जी वो कहाँ है? कहा तुम नहीं जानते, हम जानते हैं, इसमें एक छुपा राज है। कहा जी क्या छुपा राज है? मैं हदीस पढ़ने लगा हूँ, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक सुनाई की किताब मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक की किताबुल क़ज़ाया से बाब अन्नल यहूदिया यतक़ाज़ा इला रसूलिल्लाह से फरमाया वाक़या ये है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का दरबार था, पैगंबर अकेले मौजूद थे, और पैगंबर करीम के पास हजरत खुज़ैमा आने लगे थे। और हुआ यह था, पहले एक यहूदी आया था, यहूदी वो था जिसने किसी जमाने में हुजूर पाक को कर्ज दिया था, फिर हुजूर ने वो कर्जा लौटा दिया था। यहूदी ने सोचा था आओ दूसरी मरतबा कर्जा ले लूं, वो हुजूर के पास आया और फिर कहने लगा मेरा कर्जा लौटाए। हुजूर पाक ने फरमाया इन्नी कद क़ज़ैतुक, मैं तो तेरा कर्जा लौटा चुका हूं, तू दोबारा कर्जा क्यों मांग रहा है? उसने कहा जी गवाह पेश करो, क्योंकि जब हुजूर ने कर्जा लौटाया था हुजूर के पास भी दूसरा गवाह नहीं था। यहूदी जानता था नबी के बाद दूसरा गवाह नहीं है, नबी ने झूठी गवाही नहीं देनी, डबल कर्जा मिल जाएगा। वो जालिम इस नीयत से आया तो सहाबी रसूल यही जो दो आयतें लाए थे, यही खुज़ैमा उस वक्त आए, इन्होंने यहूदी की बात भी सुनी, अल्लाह के रसूल की बात भी सुनी, और जब हुजूर से सुना इन्नी कद क़ज़ैतुक, हुजूर ने कर्जा दे दिया था और उसने गवाह तलब किया, हुजूर खामोश हुए। इसने दामन मुस्तफा को पकड़ा, हुजूर के हाथों को थामा और अर्ज की अल्लाह के रसूल खादिम हाजिर है, गुलाम हाजिर है, उम्मती आप पे बिलीव करते हुए आज भी गवाही दे के कहते हैं अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल है। हम आपसे सुन के अगर ये सारी गवाही दे सकते हैं तो आज कर्जा देने की बात भी आपसे सुन के हम गवाही दे सकते हैं। रिसालत माअ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खुज़ैमा तूने बड़ी बात कर दी है, और अर्श वाला खुदा तुमसे राजी, मैं ऐलान कर रहा हूं
غیور دوستوں سنیے، فرمایا لوگوں میں اعلان کر رہا ہوں آج کے بعد خزیمہ ذو شہادتین کہلائے گا۔ جب اکیلی گواہی دے گا 2 گواہوں کے برابر شمار کیا جائے گا۔ اس وقت جب یہ معاملہ کھلا تو قرآن کی یہ 2 آیات خزیمہ کی وجہ سے آج بھی قرآن کا حصہ ہے۔ یہ کلام اللہ ہم تک یوں پہنچا ہے، یہ کلام خدا ہم تک یوں پہنچا ہے، اس پر رسول اللہ کی جماعت کی قربانیاں لگی ہیں اور انہوں نے کلام ہم تک پہنچایا۔ میرے دوستو، میں پوری گفتگو کا خلاصہ دے کر بات کرنے لگا ہوں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر شخص کان کی کھڑکی کھول کے دل تک راستہ دے کہ ہم لوگ اپنی اولادوں کو اس قرآن کے لیے وقف کریں، وہ بچیاں ہوں یا وہ بچے ہو، ہم اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن سمجھائیں۔ جوانی لگتی ہے لگائیں، صلاحیت لگتی ہے لگائیں، مال لگتا ہے لگائیں، اوقات لگتے ہیں لگائیں، جو لگتا ہے لگائیں۔ کل قیامت میں عزتوں کے تاج پہنائے جاؤ گے۔ تم نے دنیا میں قرآن کی حفاظت کی ہوگی، رب تمہاری اولاد کی حفاظت کرے۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آج ہر آدمی ہمیں کال پہ کہتے ہیں حضرت اپنی حفاظت کی ضرورت کو دیکھیں، آپ اپنے آپ کا کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ کیوں؟ میں کو ان کے چاچے دا پتر لگنا، یہ میرے لیے کیوں اتنی فکر کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ علماء کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑی ہے، دین کے ساتھ جڑی ہے، تو حفاظت کی فکر ہر اس شخص کو ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے دوستو، جب آپ اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ گے، دین پڑھاؤ گے، اسلام پڑھاؤ گے، حضور کا فرمان پڑھاؤ گے، شریعت کے احکام پڑھاؤ گے، تو تمہارا نام بھی زندہ رہے گا، تمہاری اولاد کی حفاظت بھی ہوگی۔ اسکول کالجز آج لوگ پڑھاتے ہیں، میں نہیں منع کرتا اسکول کالج سے، ہم نے بھی پڑھا، یونیورسٹی لیول تک پڑھا، الحمدللہ ٹاپ کر کے پڑھا ہے، نہ کبھی کسی پیریڈ میں اسٹیگف ہوا ہو، نہ کبھی کسی کالج کی کلاس میں کبھی نہ کوئی فائن لگا، نہ کوئی جرمانہ، بہترین ماجبین انداز میں اٹینڈ کر کے پڑھا۔ لیکن کالج اس لیے نہیں پڑھا کہ قبر میں بخشش ہوگی، اسکول اس لیے نہیں پڑھا کہ آخرت میں رتبہ ملے گا، یونیورسٹی اس لیے نہیں ہے کہ قبر کا عذاب سے بچوں گا، بلکہ اس لیے پڑھا کہ یہ دنیا کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز نہیں ہوں گے، علاج کون کرے گا؟ وکلاء نہیں ہوں گے، کیسز کون لڑے گا؟ ججز نہیں ہوں گے، ڈیسیژن کون لے گا؟ بیوروکریسیز نہیں ہوں گی، نظام مملکت کون چلائے گا؟ اسی طرح ہمارے ملک کی حفاظتی ادارے نہیں ہوں گے تو یہ حفاظت کے، ڈیفنس کے، سیکورٹی کے معاملات کون دیکھے گا؟ میرے دوستو، اسی طرح انجینئرز نہیں ہوں گے تو یہ آٹو کیڈ کا نظام کیسے ہوگا؟ لیکن یہ دنیا کی ضرورت ہے، تبھی پڑھا، اور جہاں قرآن پڑھا، حضور کا فرمان پڑھا، شریعت کے احکام پڑھے، وہ اسی لیے پڑھے کہ دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے، دنیا بھی اچھی ہو جائے، قبر بھی بہتر ہو جائے۔ میرے دوستو، پھر صرف دنیا تک ہم نے نہیں رہنا، لہٰذا اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ تاکہ آپ کی اولادیں اللہ کے راستے میں اللہ کا نمائندہ بن کے چلیں، تو وہ دین کا کام کریں گے۔ ہم مر بھی جائیں تو اولاد کی اس نیکیوں کی وجہ سے قبر ٹھنڈی ہوتی رہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا ابا فوت ہو جائے نا، اور وہ مثال کے طور پہ امریکہ میں بیٹھا ہو، وہ ٹیکساس کی آخری ریاست میں بیٹھا ہو، اور اسے پتا چلے نا ابا فوت ہو گیا، تو مولانا محمد خان کو کال کر کے کہے گا حضرت بچوں کو کہو سورت یاسین پڑھ لیں۔ وہ پرنسپل کو کال نہیں کرے گا کہ ڈبل میتھسٹیٹ کی تلاوت شروع کر دے، وہ یہ نہیں کہے گا فزکس کے فارمولاز سنا دے، کیمسٹری کے جابر بن حیان کی باتیں سنا دے۔ وہ مولانا کو، عالم کو، حافظ کو، قاری کو، مفتی کو، محدث کو، مفسر کو رابطہ کر کے کہے گا آپ اپنے بچوں کو کہیں وہ قرآن پڑھ لیں، میرے ابا کی مغفرت ہو جائے۔ پتہ چلا آپ اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرآن وہ تعلیم ہے جو دنیا کو پھاڑ کے قبر میں بھی پہنچے گی، قبر سے نکل کے آخرت میں بھی جائے گی۔ تو کیوں ہم اپنی اولادوں کو نہیں پڑھاتے؟ پڑھائیں گے انشاءاللہ، نہیں پڑھائیں گے، جتنے حضرات بیٹھے ہیں پڑھائیں گے، سارے ساتھی ارادہ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔